یہ کہانی صرف ایک جرم کی نہیں بلکہ اس خاموش اذیت کی ہے جو اکثر دروازوں کے پیچھے دفن ہو جاتی ہے۔ ایک ایسا واقعہ جس میں اعتماد کا خون ہوا، رشتے کی حرمت پامال ہوئی اور ایک لڑکی جس کی چیخیں کبھی سنی ہی نہیں گئی۔ اگر آپ ایسی ہی سچی واقعات پر مبنی دل دہلا دینے والی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہم جب بھی سچ کو آواز دیں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ وہ رات باقی راتوں جیسی نہ تھی۔ مدھیہ پردیش کے اشوک نگر ضلع کا ایک چھوٹا سا گاؤں دیول پال کھیری، جہاں دن کی چہل پہل ختم ہوتی زندگی سستانے لگتی ہے، مگر اس رات اچانک ایک لڑکی کی سسکیاں اندھیرے کو چیرتی سنائی دی۔ درد کی وہ چیخ جو محض جسمانی نہ تھی۔ یہ لڑکی تھی عائشہ، عمر 22 سال، تعلیم 9ویں جماعت، چہرہ معصوم رہا تھا۔ ماں جو اس کے قریب سو رہی تھی گھبرا کر اسے اسپتال لے گئی۔ ڈاکٹرز نے معائنہ کیا اور چند لمحوں بعد جو رپورٹ آئی اس نے اسپتال کا سکون ہلا دیا۔ عائشہ حاملہ تھی۔ ماں کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عائشہ تو ابھی پڑھ رہی ہے، ابھی بچی تھی، ابھی تو کھلونا بھی نہیں ٹوٹا تھا۔ یہ ماں بننے کا مرحلہ کب آ گیا؟ پولیس کو اطلاع دی گئی۔ تھانے کے انچارج پنیت دکشت خود اسپتال پہنچے۔ پولیس کی تفتیش ٹیم نے جب عائشہ سے بات کی تو اس نے خاموشی سے آنکھیں جھکا لی۔ چند لمحے گزرے، پھر اس نے آہستہ آواز میں وہ نام لیا جس سے سب کے چہرے فق ہو گئے، جیجا۔ میں اپنی مرضی سے ان کے ساتھ تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ہر رشتہ، ہر توقع، ہر عزت زمین بوس ہو گئی۔ 1.5 ماہ پہلے عائشہ اپنی بہن نازیہ کے گھر گئی تھی، جو شریر گھر میں اپنے شوہر شفیق کے ساتھ رہتی تھی۔ 3 مہینے وہیں رہی۔ سب کچھ عام تھا۔ نازیہ صبح اسکول جاتی، شفیق کبھی زمینداری کبھی بازار کے کاموں میں مصروف ہوتا، مگر کچھ باتیں عام نہیں تھی۔ عائشہ کو اکثر محسوس ہوتا جیسے شفیق کی نگاہیں اس کا تعاقب کر رہی ہے، کے بہانے قریب بیٹھ جانا، کبھی کمرے میں تنہا پا کر دروازہ بند کرنا۔ عائشہ کو شروع میں یہ سب ناسمجھی لگتی، مگر جلد ہی اسے احساس ہوا کہ یہ رشتہ کوئی اور رنگ اختیار کر رہا ہے۔ ایک دن جب نازیہ اسکول گئی ہوئی تھی اور گھر میں صرف شفیق اور عائشہ تھے، شفیق نے اس کا راستہ روک لیا۔ میں جانتا ہوں تو بھی مجھے چاہتی ہے، اس کے لہجے میں ہوس تھی۔ عائشہ نے انکار کیا، لیکن شفیق نے اس کی خاموشی کو رضامندی سمجھا اور اس دن وہ ٹوٹ گئی، اور پھر ہر دن وہ خاموشی سے ٹوٹتی چلی گئی۔ تفتیشی ٹیم نے شفیق کو حراست میں لیا۔ اس نے شروع میں تو انکار کیا، مگر جب ثبوت سامنے آئے، جب عائشہ کے اسقاط حمل کی میڈیکل رپورٹ سامنے آئی تو شفیق ٹوٹ گیا۔ وہ خود راضی تھی۔ یہ جملہ تھا اس درندے کا جس نے ایک بچی کو کھیل سمجھا، لیکن قانون کے کاغذوں میں چونکہ عائشہ بالغ تھی اور اس نے زور زبردستی کا الزام نہیں لگایا تو کیس آگے نہ بڑھ سکا۔ شفیق ضمانت پر چھوٹ گیا۔ گاؤں والوں میں افواہوں کا بازار گرم ہو گیا۔ کوئی کہتا لڑکی ہی بے شرم تھی، کوئی کہتا بہن کی عزت لوٹ لی گئی، اور ماں وہ در و دیوار سے سر ٹکرا رہی تھی۔ عائشہ جو 3 مہینے پہلے ہنستی کھیلتی تھی اب گمسم دیواروں کو تکتی تھی۔ اس کے اندر نہ ماں بننے کی طاقت بچی، نہ بیٹی بننے کا حوصلہ۔ ایک دن صبح کے وقت ماں نے دیکھا عائشہ کا کمرہ اندر سے بند ہے۔ آوازیں دی، کوئی جواب نہ آیا۔ دروازہ توڑا تو اندر جو منظر تھا وہ کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ عائشہ چھت سے جھول رہی تھی۔ ایک چھوٹا سا خط جس پر لکھا تھا، میری ماں معاف کرنا، میں نے رشتہ سمجھ کر جو اپنایا وہ دھوکہ نکلا۔ میں نے خواب دیکھا اور وہ خواب میری قبر بن گیا۔ اب اور برداشت نہیں ہوتا۔ آپ کی بیٹی عائشہ۔ قانون آج بھی ویسا ہی جذبات سے عاری ہے۔ عائشہ چلی گئی اور شفیق آج بھی آزادی سے سانسیں لے رہا ہے۔ یہ کہانی صرف ایک واقعہ نہیں، یہ ایک سوال ہے۔ کیا بالغ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر درد برداشت کرنا لازمی ہے؟ کیا معاشرے میں لڑکی کے جذبات کی کوئی وقت نہیں؟ کیا رشتے بس کاغذوں پر ہوتے ہیں، دلوں میں نہیں؟ دوستو، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے ہم لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ کہانی اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک شیئر ضرور کریں،
اور لوگوں تک اس کا لنک شیئر کرے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کہانی سے، اس گھٹنا سے اویئر ہو سکے۔